الصلاۃ والسلام کا پیشاب مبارک پاک ہے اور آپ کا خون مبارک پاک ہے۔ اور اگلی جو امام نے بات کی، کہا کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے، کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے، کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے۔ یہ جملہ میں نے پہلے نہیں پڑھا، کبھی بیان بھی نہیں کیا، تو پڑھا میں نے پہلی بار ہے یہ لفظ اگلے، پہلے تو میں بیان کرتا تھا لیکن یہ پہلی بار پڑھا تو اس وقت کا نشہ ہے کہ جن کا پیشاب مبارک جو ہے اس کے اندر شفا موجود ہے، اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے، اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے، اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب اور خون کسی نے پیا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک، خون مبارک، پیشاب مبارک، ہم تو اسے مبارک سمجھتے ہیں۔ جہاں تک پینے کا تعلق ہے نا، تو ایک روایت ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے اور امام طبرانی نے بھی اپنی معجم میں لی ہے، کہ حضور کی ایک کنیز تھی، تو سردیوں میں نبی علیہ السلام نے اپنی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوتا تھا جس میں آپ پیشاب کیا کرتے تھے تاکہ اٹھ کے باہر نہ جانا پڑے۔ اس بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ اس میں پیشاب ہے، اس نے اس کو پانی سمجھ کے پی لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بدبو بھی نہیں تھی، اللہ کے نبی کا پیشاب تھا، اللہ کے نبی ایک ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز والے۔ تو حضور نے جب بعد میں پوچھا کہ ادھر وہ پیالہ تھا، کہ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر لی ہے۔ بس اتنی حدیث ہے۔ حضور نے کبھی کسی کو ترغیب نہیں دلائی کہ میرا کوئی پیشاب پیے، جس طرح خادم رضوی صاحب پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب مبارک پاک ہے اور آپ کا خون مبارک پاک ہے۔ اور اگلی جو امام نے بات کی، کہا کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے، کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے، کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے۔ یہ جملہ میں نے پہلے نہیں پڑھا، کبھی بیان بھی نہیں کیا، تو پڑھا میں نے پہلی بار ہے یہ لفظ اگلے، پہلے تو میں بیان کرتا تھا لیکن یہ پہلی بار پڑھا تو اس وقت کا نشہ ہے کہ جن کا پیشاب مبارک جو ہے اس کے اندر شفا موجود ہے، اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے، اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے، اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے۔ ایسا نہیں۔ سنن کبریٰ البیہقی میں ملتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے کپنگ کروائی، جسے آپ پچھنے لگوانا کہتے ہیں، آپ نے اپنا وہ مبارک خون عبداللہ ابن زبیر کو دیا کہ اسے کسی محفوظ جگہ پہ نا دفنا دو۔ وہ سائڈ پہ جا کے انہوں نے پی لیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے۔ اس کی صحت میں کلام ہے، جو پہلی والی حدیث میں نے بیان کی وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اس کی سند تو ابو داؤد میں موجود ہے، کچھ حصہ ابو داؤد میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام یوں پیالہ ہوتا تھا آپ کا ایک۔ تو اس کو بھی اگر کوئی بیان کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے کبھی اپنا خون پلایا نہیں کسی کو، حادثاتی طور پہ کسی نے پی لیا۔ پیشاب مبارک کا بھی ایک واقعہ۔ ہاں، پسینہ مبارک کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام سلیم ایک بڑھیا تھی، حضور ان کے گھر جاتے تھے، انہوں نے اپنا بیٹا انس بن مالک وقف کیا ہوا تھا حضور کی خدمت کے لیے، وہاں حضور سو گئے،
آپ کو نیند کی حالت میں کافی پسینہ آتا تھا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ام سلیم نے حضور کے ماتھے سے پسینہ ایک بڑے سے جو تھا کوئی پیالہ اس میں جمع کیا, حضور کی آنکھ کھل گئی. کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ بہترین خوشبو ہے, ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا. اس کو آپ نے انڈورس کیا, پسینہ مبارک. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب حضور وضو کرتے تھے اور حضرت بلال حضور کے وضو کا پانی تشت میں جو ٹپکا ہوا ہوتا تھا جب بیل لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام جھپٹ کے اس میں سے پانی لیتے تھے. یعنی حضور ایک تشت والے برتن میں وضو کیا نا آپ نے, تھوڑا پانی نیچے جمع ہو گیا. اور بخاری میں تو ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام جب وضو کر رہے تھے تو صحابہ آپ کا تھوک مبارک, آپ کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, جس کو نہیں ملتا تھا دوسرے سے تری لے کے اپنے جسم پہ ملتا تھا. برکت ہے. یہ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے, ہاں یہ ذہن میں رکھیے. لیکن اس کی بنیاد پہ اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 2014 کے دھرنے میں اپنے ٹیشو پیپر سے پسینے جو ہیں وہ پونچھ کے مریدوں میں بانٹے ہیں تو یہ تو بدعت ہے. یا الیاس قادری صاحب اپنے منہ کی وہ جو ہڈیاں ہیں وہ چبا چبا کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں, مدنی ٹی وی کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, اور وہ کہتے ہیں حضور بھی اپنے یار حضور اگر اپنے تبرکات دیتے تھے تو کبھی حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے اپنے منہ کا جھوٹا کسی کو دیا ہے؟ وہ حضور کی شان ہے. وہ تو صحیح بخاری میں ہے, انس ابن مالک سے ایک بال ایک تابی کو پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے.